بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ اچھا، آپ کی جماعت کا نام ہے سندھ ترقی پسند پارٹی، لیکن ہم جب آپ کی سیاست پر نظر ڈالتے ہیں تو احتجاج، دھرنے، ہڑتالیں، ان کا پہلو بہت زیادہ نمایاں ہے۔ تو صوبے کی ترقی کی سیاست کہاں ہے پھر؟ پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ اسٹیٹس کو کی سیاست اس طرح بن گئی ہے کہ آپ اگر ان کے فریم ورک میں فٹ ہو جائیں تو آپ کے لیے رستے کھلے ہوئے ہیں، آپ کرپشن بھی کریں، آپ حکومت بھی کریں، عیش بھی کریں۔ اگر آپ اسٹیٹس کو کے خلاف کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے سارے رستے بند ہوں گے، پھر آپ کو یہی روڈ رستوں پر احتجاج کرنا ہوگا۔ تو اسی لیے یہ ضرور ہے کہ احتجاج کی سیاست جب لوگ مظلوم ہوتے ہیں، محکوم ہوتے ہیں، ان کی سنی نہیں جاتی، تو ایک یہی مہذب طریقہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ جا کر دہشت گردی کریں، بم پھاڑیں اور لوگوں میں خوف ہراس پیدا کریں، بے گناہ انسانوں کا قتل کریں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ فرما رہے ہیں کہ احتجاج ہی ایک راستہ بچتا ہے، لیکن ایک اور راستہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنا پروگرام دیں، عوام کے پاس اپنا پروگرام لے کر جائیں، ان سے منتخب ہو کر ووٹ لے کر آئیں اور پھر اپنے پروگراموں پر عمل پیرا ہوں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو قوم پرست جماعتیں جو خود کو کہتی ہیں، انہیں عوام میں وہ پذیرائی حاصل نہیں ہے ووٹوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو۔ وہ بالکل صحیح، آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ آج تک کی جو صورتحال وہ ایسی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے پاکستان میں بہت سارے مسائل ہیں کہ آپ کا جو ووٹ ہے وہ آزاد نہیں ہے۔ کبھی جیتنے والا الیکشن جو جیتتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ریگنگ ہوئی ہے، جو ہارتا ہے وہ تو کہے گا ہی کہے گا۔ تو پاکستان میں ابھی تک ایسا نہیں ہوا کہ فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ پول کبھی ہوئے ہوں۔ جیتنے والے لیکن کہتے ہیں ریگنگ ہوئی ہے۔ جی ہاں، ابھی آپ نے پیپلز پارٹی حکومت کر رہی ہے، آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ اگر ریگنگ نہیں ہوتی اور مشرف اپنے ہاتھ نہیں دکھاتا تو ہم اور زیادہ سیٹیں لیتے، ہم 100% میجارٹی لے آتے۔ تو اس طرح ہر دور میں یہ ہوتا رہتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری یہ کوشش ہے اس دفعہ۔ پچھلی دفعہ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کا بڑا سانحہ ہوا تھا، بے نظیر صاحبہ شہید ہوئیں، مشرف صاحب نے ایل ایف او وغیرہ لگایا تھا، جس وجہ سے ہم وہ جماعتیں تھیں جو ہم بائیکاٹ کی طرف تھے۔ اے پی ڈی ایم ہم نے کہا تھا، آل پارٹیز ڈیموکریٹک موومنٹ ہم نے کہا تھا کہ جب تک مشرف کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، چیف جسٹس بحال نہیں ہوتا، تب تک الیکشن کا پروسیس نہیں شروع ہونا چاہیے۔ تو ہم بائیکاٹ کی طرف گئے، الیکشن میں حصہ نہیں لیا، لیکن آئندہ آنے والے انتخابات میں ہم سندھ کے قوم پرست مشترکہ طور پر انتخابات میں جائیں گے۔ اور اس بدترین صورتحال میں داندلوں کے باوجود بھی یہ ہے کہ ہم لوگوں کے وزڈم پہ بھروسہ کرتے ہیں، عوام کی طاقت پہ بھروسہ کرتے ہیں، وہ ہمارے حصے میں ووٹ ڈالیں گے اور ہمارے منتخب نمائندے اگلی الیکشن سے اپنا یہ جو ڈیو پارلیمانی رول ہے، ڈیولپمنٹ کا رول ہے، وہ انشاءاللہ ادا کریں گے۔ آپ نے ابھی خود کو بھی کہا قوم پرست اور قوم پرست جماعتیں، کیا یہ مناسب اصطلاح ہے؟ کیا سیاست قومیت یا صوبائیت کی ہوتی ہے یا پھر ایشوز پر ہوتی ہے سیاست؟ دیکھیں، نیشنلسٹ کہلوانا کوئی بری بات نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ ابھی پاکستان میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کو جس وعدے پہ یہ ملک بنایا گیا تھا نا، یہ پاکستان جو ہے وہ ون نیشن کنٹری ہے نہیں کہ سمجھا جائے کہ یہ ایک قومی ملک ہے اور کوئی وہاں قومی تضادات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ پاکستان بنا تھا 1940 ریزولوشن کی بنیاد۔ قطع کلامی ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب، کیا پاکستان ایک پاکستانی ہونا ایک قومیت نہیں ہے؟ نہیں، پاکستانی ہونا قومیت نہیں، پاکستان ایک مملکت ہے۔ ہم جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان کے شہری ہیں، ہم پاکستان کا پاسپورٹ لے کر گھومتے ہیں، شناختی کارڈ لیتے ہیں، کرنسی لے کر گھومتے ہیں۔ تو پاکستان ہماری مملکت ہے، ملک ہے، ہماری شہریت ہے اس کی۔ لیکن قومیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں جو ہزاروں سالوں سے ایک پروسیس سے گزر کے قومیں بنتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے کہ اس وقت جو بڑے بڑے مسائل جن کی بات کی جاتی ہے اس میں دہشت گردی سر فہرست ہے، پھر ظاہر ہے مہنگائی ہے، کرپشن ہے، لاقانونیت ہے، ایسے میں قوم پرستی کی پالیٹکس جو ہے وہ کتنی آؤٹ آف پلیس، بہت سے لوگوں کو بہت آؤٹ آف پلیس لگتی ہے، لگتا ہے کہ اس کی اس وقت گنجائش نہیں ہے مین سٹریم میں؟ دیکھیں، آؤٹ آف پلیس نہیں ہے، ہمارا کہنا یہ ہے کہ اگر جن بنیادوں پہ ملک بنا تھا پاکستان، انہی بنیادوں کو آگے بڑھایا جاتا تو یہ مسئلے ہی پیدا نہیں ہوتے پاکستان میں۔ یہ 63 سالوں میں یہ جو مسئلے پیدا ہوئے ہیں مذہبی بنیاد پرستی کے، اس ملک میں دہشت گردی کے، اس کے بعد اوور سینٹرلائزیشن کی وجہ سے ہر بار فوجی آمریتوں کے ملک کے اقتدار پہ قبضہ کرنا اور ساری بربادیوں کو جنم دینا، یہ نہیں ہوتا اگر پاکستان کی فوج میں ہر صوبے کے 25-25% لوگ ہوتے۔ بلوچستان کے 25 لوگ فوج ہوتے، پشتون اور سندھیوں کے 25% فوج ہوتے، ہمارے ترقی کے مواقع ایک ہوتے، کبھی
چیف آف آرمی اسٹاف سندھی ہوتا، کبھی پشتون، کبھی بلوچ ہوتا، تو یہ گڑبڑ نہ ہوتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک اوور سینٹرلائزیشن کی وجہ سے کہ آپ نے سیاست معیشت کے ٹوٹل اختیار جو ہے ایک صوبے کے حوالے کر دیے. پاکستان آرمی جو ہے وہ والنٹری آرمی ہے، وہاں پر بائی فورس تو بھرتیاں ہوتی نہیں ہیں، تو جو والنٹیئر کرتا ہے آرمی میں جانے کے لیے اسی کو لیا جاتا ہے. تو اگر ایک صوبے کے لوگ زیادہ چلے گئے تو اس میں اس صوبے کا یا آرمی کا کیا قصور ہے؟ نہیں، اس میں جب فیڈریشنز ہوتی ہیں، آپ کی اگر کوئی فیڈرل سسٹم ہوتا ہے، فیڈریشن ہوتی ہے، تو اس میں انڈر پرویلیج جو لوگ ہوتے ہیں ان کو برابر لانے کے لیے ان کو جو ایسے پیکیج دیے جاتے ہیں کہ وہ لوگ آگے بڑھیں. اب سندھ کے لوگ سپاہی کی نوکری کر سکتے ہیں، سندھ میں ڈکیتوں کے خلاف لڑ سکتے ہیں، دور دراز پولیس پوسٹوں پہ کام کر سکتے ہیں، حر تحریک میں کام کر سکتے ہیں، تو فوج میں کیوں نہیں کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. باتیں ابھی بہت سی ہیں لیکن وقت کی کمی کے باعث بڑی ہمیں مہربانی گفتگو آپ یہیں کی. ختم کرنی پڑے گی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو، بہت تھینک یو ڈاکٹر صاحب. مہربانی.